خیال رہے کہ تواب کے معنی ہے بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا۔ اس طرح کے بندہ بارہا گناہ کرتا رہے وہ بارہا بخشتا ہے۔ ہماری خطائیں محدود ہیں اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں۔ یا رب بڑے سے بڑا گناہ بخش دینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائز اور جب تعالیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے اوپر یا اپنی جانوں پر یا اپنے نفسوں پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے واقعے کی تحقیق فرمائی، پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ آپ کے کوہ طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یہاں اسی واقعے کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ سامری کے حق میں بد دعا کر چکے اور جو بچڑا انہوں نے بنایا تھا اس کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا چکے۔ تب آپ پوجنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا یا قومی اے قوم۔ خیال رہے کہ اس جگہ قوم سے ساری قوم مراد نہیں بلکہ صرف وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، کیونکہ ظالم وہی لوگ تھے، کیونکہ ساری قوم کو بھی قوم کہہ دیتے ہیں اور قوم کے بعض لوگوں کو بھی، اس لیے یہاں قوم فرمایا گیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ان پوجا کرنے والوں کو اپنی قوم فرمانا ہم وطن یا ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے ہے، ہم مذہب ہونے کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو کے دین سے نکل چکے تھے اور ابھی انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ یعنی اے میرے قبیلے یا وطن والو، تم نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا اور نہ میرے بھائی حضرت ہارون کا بگاڑا ہے اور نہ رب تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ تم نے اپنی ہی جانوں یا اپنی ذاتوں کو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ بتی خاذکم الاجلا بنا کر تم نے بچڑا، یعنی تم سب نے بچڑے کو معبود مان کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ سارے پوجا کرنے والے بچڑا بنانے میں سامری کے مددگار تھے، اس لیے یہ کام ان سب کا مانا گیا، یعنی تم سب بچڑا بنا کر ظالم ہو چکے ہو۔ تب ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ قصور تو ہم سے ہو چکا ہے، آپ فرمائیے کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا فتوبو، پس توبہ کرو یا رجوع کرو، الا طرف باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی، یعنی تم ظالم ہو لہٰذا توبہ کرو۔ خیال رہے کہ توبہ دلی، زبانی، عملی ہر طرح کی ہوتی ہے۔ یہ حضرات دلی توبہ یعنی شرمندگی اور ندامت، اور زبانی توبہ یعنی اقرار جرم اور معذرت تو موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لاتے ہی کر چکے تھے، مگر آپ نے ان کو عملی توبہ کا حکم دیا، یعنی ان کو اس جرم کی سزا کا حکم دیا۔ یعنی تمہاری یہ توبہ محض مجھ کو راضی کرنے یا قوم کو دکھلانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ توبہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ فقتلوا، پس تم قتل کرو یا ہلاک کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو یا اپنوں کو، اگرچہ توبہ کیے ہوئے جرم پر شرمندہ ہونا اور آئندہ اس جرم کو نہ کرنے کا عہد کرنا ہے، مگر ان کے توبہ کی یہ شرط تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں مرتد کی توبہ قتل کے بغیر قبول نہ ہوتی تھی۔ یعنی تم اپنے آپ کو قتل کراؤ جس سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے، جیسے آج بھی قاتل کے توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دے۔ ذالکم، یہ ہے خیر لکم، بہتر تمہارے لیے، عند نزدیک، باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے۔ یہ کلام بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی تمہارا یہ قتل ہو جانا اور توبہ کر لینا زندہ رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ توبہ کی موت جرم کی زندگی سے اچھی ہے۔ یعنی یہ توبہ کرنا ظاہراً بہت مشکل ہے اور نفس پر بہت بھاری ہے اور بے وقوفوں کے نزدیک بہت بری ہے، مگر تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ فتابہ، پس توبہ قبول کی اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تمہاری۔ یہ رب کا کلام ہے، یعنی تمہارے باپ داداؤں نے بخوشی جان دینا منظور کی اور کئی ہزار آدمی ذبح ہو گئے، لہٰذا ہم نے ان پر کرم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر لی کہ محبوب کا جان لے کر بھی راضی ہو جانا عین کرم ہے اور فانی جان فنا کر کے نعمتیں باقیہ عطا فرما دینا عین اس کی مہربانی ہے۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تواب کے معنی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، اور یہاں توبہ کی توفیق دینے والا، یعنی اس کے فضل سے بندہ توبہ کرنے کی ہمت کر لیتا ہے اور پھر وہی اپنے فضل سے توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رحیم کے معنی ہے بڑی رحمت والا، کہ اس نے ان کے قتل کو گناہ کا کفارہ بنا دیا اور ان میں سے بعض کو قتل کرا کر سب کے گناہ معاف کر دیے، اور قتل ہونے والوں کو شہید اور محفوظ رہنے والوں کو مغفور اور قتل کرنے والوں کو غازی بنا دیا۔ خیال رہے کہ تواب کے معنی ہے بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا۔ اس طرح کے بندہ بارہا گناہ کرتا رہے وہ بارہا بخشتا ہے۔ ہماری خطائیں محدود ہیں اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں۔ یا رب بڑے سے بڑا گناہ بخش دینے والا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے کا گناہ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میری مغفرت کیسی ہے۔ رحیم اس لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنی رحمت اور کرم سے گناہ بخشتا ہے، اگر توبہ کرا کر بھی بخش دے تو اس کی مہربانی ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے
کہ اے بچڑا پوجنے والو کہ اگر تم سب کو بھی اس جرم کی سزا میں ہلاک کر دیا جاتا تو بھی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ تم باغی تھے اور تم نے بغاوت کی تھی، اور باغی کی سزا یہی ہے جیسا کہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا کہ وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ مگر تم پر پھر بھی کرم کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سے فرمایا تم ظالم ہو چکے ہو، لہٰذا توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کر دو، اور پھر ہم نے تم کو اس بھاری کام کی ہمت بھی دے دی کہ تم نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا۔ پھر کچھ لوگوں کو قتل کرا کر سب کی سزا معاف کر دی، بلکہ قتل ہونے والوں کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیا، یعنی وہ باغی تھے انہیں شہید بنا دیا۔ بے شک رب تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب ان کے قتل کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا پوجنے والوں کو قتل کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم رب کے حکم پر راضی ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجرم بغیر ہتھیار اور بغیر خود و ذرا کے باہر آ جائیں اور اپنے دروازوں پر دو زانوں بیٹھ جائیں، اور کوئی آنکھ اٹھا کر اپنے قاتل کو نہ دیکھے۔ اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اپنے قاتل کو دیکھا یا اپنے قاتل کی تلوار کا وار اپنے ہاتھ یا پاؤں سے روکا تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ جب یہ سب اس توبہ پر تیار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ ان 12,000 آدمیوں کو حکم دو جو بچڑے کی پوجا سے محفوظ رہے کہ تلواریں لے کر ان مجرموں کے پاس آ جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ اس پر فوراً عمل کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے مجرموں، تمہارے بھائی تلواریں لیے تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ جب قتل کرنے والے مجرموں کے پاس پہنچے تو اپنی محبت کی وجہ سے ان کو قتل نہ کر سکے، کیونکہ یہ ان کے بھائی، بھتیجے، بیٹے اور پوتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ہمارے ہاتھ ان پر نہیں اٹھتے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے قتل کریں؟ تب ان پر ایک سیاہ بادل بھیجا گیا جس سے اندھیرا ہو گیا اور کوئی کسی کو نہ دیکھ سکا، اور حکم ہوا کہ اب جاؤ اور انہیں قتل کرو۔ چنانچہ ایک دن میں یا ایک روایت میں ہے کہ 3 دن میں 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ تب ان کے بچے اور عورتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ، رب سے رحم کی درخواست کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام روتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے میدان میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے مولا، اب رحم فرما۔ تب وہ بادل سیاہ ہٹا اور حکم آیا کہ قتل بند کرو۔ سب کی توبہ قبول ہو گئی، ہم سب کو جنت دیں گے۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ریت تو ایک نہ متاع ہو گئی تھی، اب ان کا وقتاً فوقتاً اپنی قوم کو اس قسم کے احکام دینا یہ آپ کی حدیث تھی، کتاب اللہ کی آیات نہ تھیں۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔